بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک چھوٹا سا سیاسی پروگرام، اسے آپ اویئرنیس کا پروگرام بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آج کل جو آسمان پہ ستاروں کی پوزیشن چل رہی ہے اس سے بھی یہ متعلقہ ہے۔ بوقت بجائے ستارے اپنے اسرار چھوڑ جاتے ہیں، چاہے دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہو یا کوئی ملک قائم ہو، تو اس کی ستاروں کے جو اثرات پڑتے ہیں ساری زندگی، پھر اسٹرالوجر کے مطابق، اسٹرالوجی کے مطابق، علوم الفلکیات کے مطابق وہ شخص یا فرد یا ملک اس کے رد عمل سے یقیناً متاثر ہوتا ہے۔ اس میں اچھے دور تو یقیناً اچھا ثمرہ لاتے ہیں، لیکن جب برا دور آتا ہے تو اس کی بھی جناب ایک کہانی ایسی ہوتی ہے کہ جناب کہانی کے بعد ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے، ہم پہلے تو ایک گلوبل پہ نظر ڈالیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو کہیں آپ کو جمہوریت ملے گی، کہیں جناب آپ کو بادشاہت ملے گی، کہیں آپ کو جناب آمریت ملے گی، اور کہیں جناب آپ کو شدت پسندی ملے گی، کہیں مذہب کا نام دے کے اسے ایکسپلائٹ کر کے اس کے تحت جناب یعنی ظلم و جبر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور انصاف بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں جناب آپ کو جمہوریت اور پلس آمریت ملے گی۔ یہ حال ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان کا۔ تو پاکستان ظاہر ہے کہ 14 اگست، لیکن یہ بنا تھا 15 اگست 1947 کو۔ دارالخلافہ اس کا کراچی تھا، طالب برج حمل اور ستارہ مریخ تھا۔ اس کا جو ستارہ تھا، یہ اس کی جو فطرت ہے، یہ عسکری ستارہ، اور اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب تک جناب 5 مارشل لگے، اور 5 منگل کے دن لگے۔ منگل ہی ستارہ مریخ سے منسوب ہے، اور 6 مارشل بھی جوڈیشل مارشل منگل کے دن لگا۔ اب ہم آتے ہیں آج کل کی جو صورتحال ہے، تو آج ایک دوسرا ذائچہ جو ہم برسوں سے تحقیق کر رہے ہیں، یہ ذائچہ ہے وطن عزیز پاکستان کا 20 دسمبر 1971 کا، جب ہمارا آدھا ملک ہم سے جدا ہو گیا کسی سازش کے تحت، اور ایک نیا پاکستان کا ذائچہ بنا۔ تو اس ذائچے کو ہم نے اہمیت دی، اور اس کے اثرات جناب جب ہم دیکھ رہے ہیں تو بڑے ہی اہم ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آج وطن عزیز میں جو صورتحال چل رہی ہے، اس کی نشاندہی میں نے چند ماہ پہلے اپنے اگست، چونکہ پاکستان کی سالگرہ کا مہینہ، اس میں کر دی تھی، اور اس کے بعد اگست اور جناب سپتمبر، اکتوبر اور یہ نومبر میرے سامنے آئینہ قسمت کے رسالے رکھے ہوئے، میں آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج جناب پورے ملک میں احتجاجی تحریکیں چل رہی ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے۔ مجھے بعض اوقات یہ ایک حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کے 22 یا 24 یا 25 یا 26 کروڑ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، باسی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، کون اللہ کو نہیں مانتا، کون رسول کو نہیں مانتا، کون قرآن کو نہیں مانتا؟ سب لبیک یا رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کے ماننے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورتیں جو ہے ہمارے ملک میں، جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، اور جناب لا اینڈ آرڈر کے جو مسئلے مسائل ہیں، اور حکومت نے جو وعدے کیے تھے، تحریک انصاف کی حکومت نے، انہوں نے اپنے وعدے وفا نہیں کیے، تو یقیناً رد عمل ہونا، اور خاص طور پہ چیزیں مہنگی ہونا، پیٹرول مہنگا ہونا، آٹا گھی چینی مہنگا ہونا، تو یہ ایک واقعی تشویشناک بات ہے۔ پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو، اور بجلی کی جناب ایسی بڑھ رہی ہے، اور یہ احتجاج کرنا بنتا ہے۔ گھر کی خواتین جناب بڑا اس کے بارے میں ناراض ہیں حکومت پاکستان سے، مرد بھی ناراض ہیں۔ سڑکوں پہ آج جناب احتجاجی ریلیاں چل رہی ہیں۔ تو آج جناب جیسے یہ آج 23 اکتوبر ہے، تو جناب کارواں لاہور سے روانہ ہو گیا اور اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وطن عزیز پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں جناب شیخ رشید صاحب، وہ 2 دن کی چھٹی لے کے ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ ایک عجیب سی بات مجھے لگی۔ اور اس کے بعد جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جناب سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا ہی ہے کہ گھر میں اگر چھوٹے بچے لڑ پڑے تو گھر کا سربراہ کہیں بھی وہ بھاگا آ جاتا ہے، اور دنیا میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ سربراہ مملکت جب بیرون ملک دوروں پہ جاتے ہیں، ان کے ملک میں کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اپنے وطن آتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے۔ بہرحال ہمارے وطن کے جو سربراہ ملک سے باہر چلیں گے، اللہ پاک انہیں ہدایت دے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم جناب پاکستان کے ذائچے کی طرف۔ اس پہ کوئی واقعہ
ایک دن میں نہیں ہوتا، ہونے سے پہلے آسمان پہ ستاروں کی پوزیشن بنتی ہے اور اس کے بعد یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں ایک اسٹرالوجر ہونے کی نظر سے، ایک علوم الفلکیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی وجہ سے میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ دنیا کے تمام ممالک میں نے دیکھا ہے، امریکہ، کینیڈا، ہیٹی، برازیل، اس کے بعد جب ہماری عرب ریاستیں آ جاتی ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں یہ بھی علوم الفلکیات سے رالمی لیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ساؤتھ افریقہ، بلکہ ساؤتھ افریقہ کے جو اسٹرالوجرز عامل ہیں وہ تو پاکستانی جو سیاستدان ہیں بڑے لوگ، انہوں نے ان کی بھی خدمات دے رکھی ہیں۔ اس کے بعد جناب نیپال ہے، ہندوستان ہے، بھارت جسے کہتے ہیں، اور پاکستان ہے، جناب بھوٹان ہے، اور ایران میں بھی کچھ لوگ، اور پھر رشیا کی کچھ ریاستوں میں لوگ علوم الفلکیات میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیتے ہیں، اور اپنے اسٹرالوجر سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں۔ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست کے دوست تھے جاننے والے، وہ بڑے اچھے اسٹرالوجر تھے، ان کی اب حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ہے، نکولا کے نام سے اسٹرالوجر کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ رشیا نے انہیں آفر کی تھی کہ آپ یہاں تشریف لیں، اور بہت ہینڈسم قسم کی انہیں اماؤنٹس کی آفر کی تھی کہ ہمیں اسٹرالوجی کی گائیڈنس دیتے رہیں۔ تو پوری دنیا کی حکومتیں اسٹرالوجرز کی خدمات سے فائدہ اٹھاتی ہیں، کیونکہ آسمان پہ جو سورج چاند ستارے گھوم رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو یہ جب ستارے جب گردش کرتے ہیں تو اثرات اور واقعات ہوتے ہیں۔ پہلے میرے پاس سامنے یہ جناب اگست کا رسالہ ہے، اور یہ ہمارا جناب وطن عزیز کی سالگرہ کا ذائچہ ہے، پاکستان کی 74ویں سالگرہ کا ذائچہ ہے۔ اس کی جناب سارے ورق پہ آپ دیکھیں تو میں نے ایک ہدیہ کیا ہے کہ ایک تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا عروج کب ہوگا، تو پاکستان کا عروج کب شروع ہوگا، اس کے آگے سوالیہ نشان ہے، اور اس کی جناب اس میں ڈیٹس بھی دی ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ حساس وقت 1 اگست 2021 سے سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان کے ذائچے میں، اور یہ 8 جولائی 2022 تک رہے گا، اور ملک و سلطنت اور ملک، سلطنت، قوم اور خصوصاً جو حساس ادارے ہیں وہ متوجہ ہوں، یہ پیشگوئی میں نے کر دی تھی۔ اور پاکستان کا جو دوسرا ذائچہ ہے اس میں بہادشیں چل رہی ہے مشتری کی، اور مشتری ذائچے کے 8ویں گھر کا مالک ہے، اور ہر ذائچے کے 6، 8، 12 گھر خراب ہوتے ہیں۔ جب ہم نے دیکھے ذائچے تو جناب اس میں مشتری کا جو دور چل رہا ہے اس میں اب یہ 3 وقت بڑے خراب آ رہے ہیں۔ ایک پہلا وقت تو پہلا ناس دور تھا، یعنی مہادشا مشتری میں انتردشا مریخ کی تھی، پرنتر دشا 1 اگست 2021 سے لے کے 20 اگست 2021۔ یہ وقت بھی پاکستان کے لیے بڑا اہم تھا، لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں تو خیر کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں 15 اگست کو ہی جناب طالبان نے افغانستان کو فتح کر لیا، کابل کو فتح کر لیا، اور وہاں پہ جو سیاسی سلسلے شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک اہم ذمہ داری تھی وطن عزیز پاکستان کے لیے، جو پاکستان کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے نبھانی پڑی۔ بہت سارے عام شخصیات کو، غیر ملکیوں کو پاکستان نے مدد دی اور انہیں وہاں سے نکالا۔ تو یہ پہلا دور بہت ہی اس لحاظ سے اہم ہوا۔ اس میں جناب زیر دست بالادست ہو گئے، بالادست زیر دست ہو گئے، اور امریکا کو یہاں سے سبکی ہوئی، اور امریکا کو جناب 20 سال کے بعد، امریکا کو میں کہتا ہوں یہ عالمی جنگوں کا خانہ بدوش ہے، جس طرح تپڑی باز یا خانہ بدوش ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں اپنا جھونپڑیاں اٹھا کے۔ امریکہ بھی جناب گزشتہ دوسری جنگ عظیم سے 42 کے بعد سے یہ بھی جناب خانہ بدوشی کی طرح کبھی کسی ملک میں گھسا ہوا ہے، کبھی کسی ملک میں گھسا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس ملک کی خانہ بدوشی دور کرے تاکہ اپنے ملک کی اس کے حالات بہتر ہوں۔ دوسرا جو خراب دور ہے یہ دور صغیر مشتری بے مشتری کا۔ اچھا، مشتری بھی ذائچے کے 8ویں گھر کا مالک ہے، خراب، اور دور مشتری ہے یہ بھی خراب ہے، یعنی ڈبل خرابی ہے۔ یہ دور 10 اکتوبر 2021 سے سٹارٹ ہو کے اور 25 نومبر 2021 تک رہے گا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اکتوبر سے لے کے اور 25 نومبر تک یہ کسی بھی دور پہ حالات اچھے نظر نہیں آتے، اور ملک میں جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی۔ اور تیسرا جو خراب دور ہے جو میں نے مکمل پیریڈ خراب بتایا ہے کہ 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک، اس میں جو تیسرا خراب دور ہے، تیسرا لاس دور،
یہ جناب دور صغیر جو ہے زہرہ کا ہے، یہ 27 مارچ 2022 سے لے کے 23 مئی 2022 تک رہے گا۔ تو جناب یہ پیریڈز بھی آگے جا کے بڑا خراب ہوگا۔ تو یہ پیریڈ اتنا خراب ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کی جناب چھٹی ہو سکتی ہے، اس کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تبدیلی یہ لائی تھی، تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئی تھی، اور اب جناب یہ خود تبدیلی کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ اب میرے سامنے شمارہ ہے رکھا ہوا، یہ آئینہ قسمت کا، یہ اکتوبر کا شمارہ ہے، اور یہ مہینہ بھی چونکہ اکتوبر کا چل رہا ہے، اور آج 23 اکتوبر بھی ہے۔ یہ جب میں پریڈکشن لکھ رہا تھا، عالمی سیاسی پریڈکشن، تو یہ جناب نیو مون کا ذائچہ ہے۔ یہ بھی ایک کلیہ قاعدہ ہے، اساتذہ نجوم جانتے ہیں اور طالب علم اس کو خصوصی جانتے ہیں کہ کسی بھی دارالخلافہ کا آپ نیو مون کا ذائچہ بنائیں تو وہ اس کے حالات و واقعات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ذائچہ نیو مون کا 6 اکتوبر 2021 کا اسلام آباد کا 16:05 کا ذائچہ ہے۔ اس کا طالع برج دلو ہے، اور اس میں جناب جیسے اب سبھی جانتے ہیں کہ 6، 8، 12 گھر خراب ہوتے ہیں، تو جناب اس کے سبھی ستارے جناب 8ویں اور 12ویں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھٹے گھر میں جناب شمس ہے، مریخ ہے، عطارد ہے اور قمر ہے، اور 12ویں گھر میں جناب مشتری اور زحل ہے، اور 10ویں گھر میں زہرہ ہے، یہ بھی یہاں پہ حبود کیا، اور کیتو بھی ساتھ اس کے بیٹھا ہے، راہو کیتو۔ تو انہوں نے بجائے اچھائی دینے کی اس کی اور خرابی کر دی۔ اس کے نتیجے میں نے ہدیہ کیا تھا کہ پاکستان کی، افغانستان کی، ہندوستان کی عام شخصیات میں حملہ اور عام شخصیات کی صحت و سلامتی کا مسئلہ نظر آتا تھا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہم سے جدا ہوئے، ہمیں صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے بعد زلزلوں کی نشاندہی کی تھی، ہرنائی میں بہت بڑا زلزلہ آیا، طوفان اور مد و جزر اور حادثات، تقریب کاری حادثات اور وبائی امراض، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، اور حکومتی غلطیاں کی بھی نشاندہی کی تھی کہ حکومت سے کچھ غلطیاں سر درد ہو سکتی ہیں، سوشل میڈیا طبقات اچانک حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور حکومت کے خلاف تحریکیں چلائیں گے۔ اب تو تحریک چل رہی ہے۔ تو یہ چونکہ اکتوبر کا رسالہ ہے، تو یہ جب اسے ہم تیار کرتے ہیں تو یہ جناب اکتوبر سے پیچھے سپٹمبر میں یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، تو جا کے اکتوبر کا رسالہ بنتا ہے۔ تو یہ اس میں جناب ساری تھی۔ باقی صحت کے والے تھا کہ یہ رونقیں بحال ہو جائیں گی، کووڈ جو آیا ہوا اس کی خاصی کمی ہوئی۔ تو یہ ذائچہ بہت ہی خراب ذائچہ تھا۔ ہمارے ینگ اسٹرالوجر شہزادہ علی زنجانی صاحب آلریڈی اسی پلیٹ فارم پہ کیو پہ اس کا پروگرام کر چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ ابھی یہ نیو مون کا ذائچہ 6 اکتوبر سے سٹارٹ ہوا، اور اگلا جو نیو مون ہے یہ ہوگا جناب 5 نومبر 2021 کو 2:14 اسلام آباد پہ۔ تو اس کے 6 اکتوبر کے اثرات جناب یہ 5 نومبر 2021 تک رہیں گے۔ یہ ذائچہ کسی بھی طور پہ اچھا ذائچہ دکھائی نہیں دیتا، جو کہ ناس گھر میں شمس، قمر، مریخ، عطارد، اور 12ویں ناس گھر میں زحل، مشتری، یوں سبھی 7 ستارے میں سے 6 ستارے خراب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 7واں ستارہ زہرہ بھی یہ 10ویں گھر میں بیٹھے۔ یہ سربراہ مملکت کا گھر ہے، اور زہرہ پاپولیرٹی کا ستارہ ہے، عزت اور شہرت کا ستارہ ہے۔ تو ناقص ہونے سے حکمرانوں کی جو عزت شہرت بہت تیزی سے یہ گر رہی ہے، اور کیتو اگر یہاں پہ ویسے ہے لیکن اس نے اچھا ہے شرف کا، لیکن اس نے جناب خرابی میں اور اضافہ کر دیا۔ ہماری حکومت کی جو سیاسی ساکھ ہے بری طرح سے یہ گر رہی ہے، اور آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ لوگ چیخ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں بجلی کے بلوں سے، پیٹرول مہنگے ہونے سے، اور اس کے بعد جناب جو عرضی اور سمائی بیماریاں ہیں، اسپتال کے جو معاملات ہیں، سازشیں، کرنسی کی قیمت گر رہی ہے، یہ پریڈکشن تھی۔ اور اب عجب کی بات ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ قیمت گر رہی ہے تو باہر سے جو ڈالر آتے ہیں پاکستانی کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی ملک سے باہر چلا جائے، باہر جا کے ڈالر کمائے اور پھر پاکستان میں آ کے کیش کرائے اور پھر خرچ کرے۔ عجیب انہوں نے منطقت پیش کی ہے،
اور میرا خیال ہے یہ کوئی ارسطو یا پھر بہت بڑے فلاسفر کی یہ کہانی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے وزیر خزانہ کو اور ہمارے وزیر داخلہ کو، وزیر اعظم کو پروردگار ان پہ کرم کریں کہ یہ ملک و قوم کی جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، یہ 100 وعدے پورے نہیں کر سکتے تو آدھے وعدے تو پورے، 50 وعدے تو پورے کریں۔ تو بہرحال میری یہ پریڈکشنز ہے کہ یہ جو ذائقہ میں نے بتایا تھا اگست کا، یہ سارے ورک پیس کی جناب پکچرز بھی ہے، اور یہ ہمارا اگست کا رسالہ سپٹمبر میں ہی آ گیا تھا۔ تو پاکستان میں یہ حساس دور شروع ہو رہا ہے، یہ اچھا دور کسی طرح یہ اچھا دور نہیں ہے۔ اس میں جناب زیر دست بالادست ہو سکتے ہیں اور بالادست زیر دست ہو سکتے ہیں، یہ جناب سیاسی پریڈکشن ہے۔ اور پاکستان کے چونکہ اسٹرالوجرز کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، خاص طور پہ حکمران اور سیاستدان، لیکن ایک مزے کی بات ہے کہ جب انہیں ذاتی کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی اسٹرالوجر سے جناب رات کو چھپ کے، رات کو ٹیلی فون پہ جناب اس سے باتیں پوچھنی ہوتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، میری قسمت کیسی ہے، مجھے اقتدار ملے گا نہیں ملے گا، ملک کے حالات کیسے ہیں۔ لیکن دن کے اجالے پہ وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی اسٹرالوجر سے رابطہ کیا تھا یا کرتے ہیں۔ میں چونکہ خود وہ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے جگ بھی تھی، ایک ہڈ بھی تھی ہوتی ہے، میرے درجنوں جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے مجھے جب بھی کبھی کسی سے رابطہ کیا تو ظاہر ہے کہ میں تو راز ہی رکھتا ہوں، ہونا بھی چاہیے، ہماری پروفیشنل خدمات ہیں، تو جناب وہ اپنے مطلب کی باتیں پوچھتی ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ وطن عزیز پاکستان کی بہتری کے لیے بھی پوچھیں گے پاکستان کے حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کا ذائقہ دیکھیں کہ آپ اچھا سبھی جانتے ہیں ہمارے وطن عزیز میں کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت چل رہی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، چونکہ 5 مارچ اللہ لگ چکے ہیں اور 5 مارچ اللہ منگل کے دن لگے ہیں۔ یہ اس ستارہ مریخ کی جناب کا اس کی جناب اعجاز ہے، کارنامہ ہے، اس کی جناب علمی یعنی قوت اور طاقت ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اس کا ستارہ مریخ تھا، جسے منگل کے دن منسوب ہے۔ تو یہ جناب پاکستان میں آمریت اور پلس جمہوریت چل رہی ہے۔ جب پاکستان میں جناب چاہتے ہیں تو جمہوریت کو آگے لے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو پاکستان میں جناب آمریت کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جتنے باشعور لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو جمہوری حکمران ہیں، بلکہ ہمارے جو ایک سیاستدان ہیں، وہ تو وزیر اعظم کو سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں، کٹ متری بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں، میں تو ایک علمی بات کروں گا، میرے لیے سبھی قابل احترام ہے۔ پاکستان کے ذائقے میں کس طرح حالات بہتر ہو سکتے ہیں، پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، پاکستان کے لوگ کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں، پاکستان سے مہنگائی پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں انہیں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کیسے مضبوط کی جا سکتی ہے، پاکستان کی زرخیز زمینیں سونا کتنا زیادہ سونا اگل سکتی ہیں، اور پاکستان کے جناب جو یہ جو میں ابھی پچھلے دنوں میں نے 5 لاکھ زندہ مچھلیوں کا صدقہ زندہ پیر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی پناہ میں دعا کر کے ڈالا، کچھ فیملیز نے مجھے کہا تھا، اور میں یہ صدقات گزشتہ 20-25 سال سے کرتے آ رہا ہوں۔ ایک وقت تھا مجھے ماضی کی بات یاد آئی کہ مجھے کسی صاحب نے محترمہ بے نظیر کے لیے بھی پوچھا، تو میں نے بتایا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کے لیے جناب زندہ مچھلیوں کا صدقہ لیا جائے اور 5 لاکھ مچھلیوں کا صدقہ لیا جائے۔ ان صاحب نے کہا یہ بہت زیادہ، تو میں نے کہا جناب جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا بڑا صدقہ دینا چاہیے، اور صدقہ اللہ کے ہاں صدق، خلوص، سچائی ہے، اخلاص ہے، وہاں کوئی مقدار نہیں ہے۔ آپ جو ہے کسی ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوا دیں یا جناب اسے پرل کانٹیننٹل میں افطاری کرا دیں، اللہ تو ثواب یقیناً دے گا۔ اسی طریقے صدقے کی بھی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ کس شخص کی کتنی قوت اور طاقت ہے، اسے کتنا بڑا صدقہ دینا چاہیے۔ تو جناب اسی طریقے سے پاکستان اور وطن عزیز کے بھی صدقات دیں۔ اب پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، پاکستان کیسے طاقتور ہو سکتا ہے، پاکستانی عوام میں خواص میں جناب یہ محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان 2 3 4 5 طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ ایجوکیشن ہے، اب اسے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ مختلف صوبوں میں، مختلف ایک ہی شہر میں کئی جناب
ایک ہی کلاس میں کئی کتابیں الگ الگ پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں جو غالباً آکسفورڈ کی ہوتی ہیں یا جہاں کی بھی ہوتی ہیں. وہ اے لیول اور او لیول کے جو امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں تو باہر سے جناب پیپرز آتے ہیں, باہر سے پڑھتے ہیں. اور ہماری جو اشرفیہ ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے کہ وہ جناب وہاں سے جناب پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ماضی میں نے پڑھا کہ ہمارے جو سابق صدر ضیاء الحق تھے, جنہوں نے ڈکٹیٹرز تھے اور انہوں نے لمبی 10 سال حکومت کی, تو انہوں نے جناب ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میں تو جناب ٹاٹ کے اسکول پہ پڑھا ہوں. تو علم بہرحال چاہے ٹاٹ کے اسکول پہ ہو چاہے کسی اچھی جگہ پہ ہو, لیکن علم اگر اچھا ہو تو پروردگار اس پہ بہتری کرتا ہے. آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ملک کے حالات چونکہ بڑے گمبھیر ہیں, یہ حالات جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں, جو میں نے ہدیہ کیے تھے میرے اگست کے رسالے میں, آپ کو پھر میں ہدیہ کیے دیتا ہوں. یہ حالات تو 10 اکتوبر 2021 سے لے کے 25 نومبر 2021 تک خراب ہیں. اس میں بڑے بڑے لوگوں کی جناب خدا نخواستہ ان پہ حملے ہو سکتے ہیں, ٹیررزم ہو سکتی ہے, اور اگر بڑے لوگوں کی خدا نخواستہ کسی وجہ سے شہادتیں ہو جاتی ہیں تو ملک کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ جناب اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور پاکستان میں جناب پھر مارشل لا لگ سکتا ہے. اب آپ کہیں کہ جی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے مارشل لا لگنے کی, یا مارشل لا جیسی یعنی ایمرجنسی لگ سکتی ہے, اسے دوسرا نام دے دیں. تو جناب 5 دفعہ مارشل لا پہلے لگ چکے ہیں, تو آئندہ بھی اگر لگ جائے تو کوئی بات نہیں. یہ حالات مجھے اتنے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کے حل کیا ہیں اسٹرالوجیکل طریقے سے, کیونکہ نہ تو ہمیں کبھی کسی حکومتی ادارے نے رابطہ کیا کسی اسٹرالوجر سے. میرے درجنوں دوست ہیں اسٹرالوجر جنہیں میں جانتا ہوں, وقتاً فوقتاً ان سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. اور نہ ہی کسی جناب سربراہ مملکت نے یا کسی نے پوچھا ہو کہ ملک کے حالات کیسے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں پاکستان کے ذائچے میں. کسی طریقے سے جس طرح اگر جیسے کسی کو بیماری ہوتی ہے تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ کے لیے فلاں دوائی ٹھیک ہے اور فلاں چیز سے آپ پرہیز کریں. اسی طریقے سے پاکستان کے 2 ذائچے ہمارے پیش نظر ہیں. ایک تو جناب 15 اگست 1947 کا ذائچہ مڈ نائٹ کا, یہ کراچی اس کا دارالخلافہ تھا, جس کا طالع برج عمل اور ستارہ بریق تھا. اسی وجہ سے پاکستان میں جناب آمریت شروع سے ہی رہی اور جمہوریت زوال پذیر ہوئی. اور دوسرا جو ذائچہ ہے یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے, وہ 3 بجے راولپنڈی اسلام آباد کا یہ ذائچہ ہے. تو اس کا طالع برج ثور ہے, تو یہ کچھ جمہوری ذائچہ ہے, لیکن اس میں ستارے جو کہ خراب تھے, لہذا یہ ایسی جمہوریت ہے کہ جمہوریت پلس آمریت والا یہ ذائچہ ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ملک کے کیسے حالات و واقعات ہیں. اب ان حالات کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ہر نوسط کی ایک جناب ایک ریمیڈیز ہوتی ہے, ایک دوائی ہوتی ہے, ایک صدقہ ہوتا ہے, ایک ریمیڈیز ہوتی ہے, وہ کرنی چاہیے. لوگ انفرادی طور پہ تو کرتے ہیں. ہمارے ایک سابق صدر ایوان صدر میں مشہور تھا کہ جناب روزانہ وہ جناب بکروں کا صدقہ دیا کرتے تھے, اور کبھی اونٹ کا بھی کبھی بیل کا بھی صدقہ دیا کرتے تھے. اور ان کے دور میں اتنے حالات خراب تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ان کی حکومت آج گئی, لیکن انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے. اور وہ صدر تھے ہمارے جناب محمد آصف زرداری صاحب, انہوں نے 5 سال ایوان صدر میں پورے کیے. اور میں سمجھتا ہوں, میں نے بھی اس زمانے میں ان کے بارے میں پریڈکشن دی تھی کہ ان کی حکومت آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے بہرحال پوری کی. یہ ان کے صدقات کا کمال ہے, ان کی ریمیڈیز کا کمال ہے, ان کے اسٹرالوجر کے جو انہوں نے مشورے ذاتی طور پہ لیے اپنی حکومت کو طاقتور رکھنے کے لیے, ان کا کمال ہے. نواز شریف صاحب تو ہماری جناب سنتے ہی نہیں. ہم نے انہیں میں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک لائیو ہماری ایک میٹنگ تھی APNS کی اور CPNS کی, چونکہ میں بھی اس کا ممبر ہوں, تو میں نے جب کانفرنس ہوئی لاہور رائل پام میں, تو مجھے بھی جناب وقفہ سوالات میں موقع ملا, تو میں نے بھی اس وقت کے سابق وزیر اعظم کو ہدیہ کیا کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے یہ جناب عسکری ذائچہ ہے, جمہوری ذائچہ نہیں ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کی حکومت 2 دفعہ گئی, اب تو خیر 3 دفعہ جا چکی ہے. اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ پاکستان پاکستانی قوم کا ایک صدقہ ہے, اور صدقہ جناب یہ ہے کہ اللہ کو قربانی پسند ہے, اللہ کو قربانی پسند ہے. ہم حضرت ابراہیم اسماعیل کی یاد میں ہر سال عید قربان پہ قربانی کرتے ہیں. اور پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے, اسلامی ملکوں میں اور دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ قربانی پہ بندش لگی ہوئی ہے, قربانی کو روکا ہوا ہے. یعنی فطرت کے
اللہ کی جناب مرضی کے برعکس ہم نے جناب اپنے ہی ملک میں تمام ذبح خانے منگل کو بند کیے ہوئے ہیں اور خون نہیں بہتا. یہ چونکہ ستارہ مریخ منسوب ہے منگل کے دن سے، اور منگل جو ہے یہ خونی اور صدقہ خیرات مانگنے والا جنگ و جدل کا ستارہ ہے. تو میں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ہدیہ کیا تھا کہ آپ چاہتے کہ اگر ملک میں ٹیررزم ختم ہو جائے، ملک کے حالات اچھے ہو جائیں اور آپ کی افہام و تفہیم ہو، اپوزیشن سے کچھ بہتری ہو، ملک کا استحکام بہتری کرے، تو جناب آپ منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیں. اس کے جواب میں مجھے یاد ہے، بلکہ اس کا کلپ بھی کہیں ٹی وی پہ یوٹیوب پہ پڑا ہوگا کہ بہت نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب منگل کے ساتھ بدھ کا بھی ناغہ ہے. تو میں نے ہدیہ کیا، میں نے کہا جناب آپ 6 دن جناب گوشت بند کر دیں، اگر ضرور کرنا ہے آپ نے منگل کا ناغہ کھول لیں. یہ منگل کا ناغہ بہت ضروری ہے کہ اس دن خون بہتا رہے، یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. اور جس دن منگل کے تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں گے، ملک کے حالات انشاءاللہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ تو اس وقت کی بات تھی، یہ آج بھی سٹینڈ کرتی ہے، چونکہ آج بھی ہمارے ملک کے ذبح خانے سارے بند ہیں. دوسرا جو یہ ذائچے میں نے دیکھے جناب 15 اگست 1947 کے یا 14 اگست 1947 کے آپ کہہ لیں، تو اس کے بعد جو نیا ذائچہ جب دیکھا ہم نے، تو 20 دسمبر 1971 کا جو نیا ذائچہ پاکستان کا بنا، جب اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سول مارشل لا ایڈمنسٹر کا حلف اٹھایا تھا. یہ سویلین جناب مارشل لا جناب انہوں نے لگایا. اب دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں سویلین مارشل لا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بنے اور پھر انہوں نے جناب الیکشن بھی کرائے، حکومت بھی قائم کی، وزیر اعظم بھی رہے، اور پھر جناب ان کی حکومت کیسے گئی، ضیاء الحق نے ختم کی، پھر وہ جناب انہیں سزا ہوئی، اور پھر جناب سزا ہونے کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئی. تو یہ المیہ ہے کہ ہمارے وطن کے جو ایک سابق پہلے وزیر اعظم تھے جناب نواب لیاقت علی خان صاحب، انہیں بھی جناب گولی لگی. نہ معلوم ہمارے ملک میں قدر کیوں نہیں کی جاتی. تو ابھی بلکہ میرا جو نیا رسالہ ہے یہ ابھی مارکیٹ میں آ گیا ہے. یہ رسالہ ہے جناب نومبر کا، چونکہ آج 23 ہے، تو نومبر چونکہ ہمارا رسالہ تقریباً کوئی 10 دن پہلے چھپ جاتا ہے، اور نومبر کا رسالہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو مارکیٹ میں آ جائے، 10 دن پہلے آ جائے، کیونکہ اس میں جناب پرائز باؤنڈ کے لکی نمبرز بھی ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی شوق ہے کہ جناب جلد سے جلد امیر ہو جائیں، لیکن یاد رہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی آدمی کے دل بھی آرام پاتے ہیں اور اللہ کا رزق بھی بڑھتا ہے. بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. اس میں جناب ہماری ایک شخصیت، اب تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر محمد جناب AQ خان صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی میں نے سر ورق پہ تصویر دی ہے. انہوں نے جناب جاتے جاتے 1 سال پہلے غالباً 12 اپریل 2021 کو اپنے ہاتھ سے، یا غالباً 21 اگر نہیں ہے تو میرا خیال 20 کو لکھا ہوگا، ایک شعر لکھا. وہ تحریر میرے پاس ہے، میں نے اپنے کسی AQ TV کے پلیٹ فارم پہ وہ تصویر پکچر بھی دی تھی ان کے ہاتھ کی لکھی. تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے جناب کیا پاکستانی قوم سے. وہ کہتے تھے کہ میں جناب دنیا کہیں بھی رہتا، میں رہ سکتا تھا، آرام سے زندگی گزار سکتا تھا، آسائش حاصل کر سکتا تھا. تو میں تو جناب سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان کی محبت میں پاکستان آ گیا، اور پھر جناب پاکستانی قوم کو ایک نیا ولولہ جوش جذبہ دیا، ایٹم بم بنایا، پاکستان کو ایک انرجی دی، طاقت دی. اور اس کے بعد آج تک ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بن چکا تھا، یقیناً اس کے جواب میں ہمیں بھی ایٹم بم بنانا چاہیے تھا. اور مجھے محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ تقریر بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. پھر انہوں نے بنایا، اور اس کا تسلسل پھر رہا. جو بھی حکومتیں آئیں، اس میں ضیاء الحق صاحب کا بھی کریڈٹ جاتا ہے، باہر کی حکومتوں کو بھی جاتا ہے. نواز شریف دور میں اس کے جناب دھماکے کیے گئے 5. مجھے آج بھی وہ نواز شریف صاحب کا وہ یاد ہے کہ جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تو انڈیا نے جناب 4 ایٹم بم پھوڑے تھے، اور پاکستان نے جناب چاگی کے مقام پہ 5 ایٹم بم جناب اس کو جناب تجربات کیے. اور انڈیا کے اس وقت کی حکومت کو جواب دیا کہ سن لو کہ جناب آپ نے 4 تجربات کیے ہیں، اب تک ہم نے 5 کر کے دکھا لیے، ایک آپ سے زیادہ کر کے دکھا لیا. اور اس کا بہرحال کریڈٹ بہت سارے لوگوں کو جاتا ہے، کیونکہ ایک اگر کوئی فرض کریں کوئی گاڑی بنتی ہے تو اس گاڑی بننے میں جناب ٹائر کوئی بناتا ہے، انجن کوئی بناتا ہے، چھت کوئی بناتا ہے، کوشش کوئی کر رہا ہوتا ہے، تو سب مل کے ایک ٹیم ورک سے چیزیں بنتی ہیں. چاہے وہ ٹائٹینک جہاز ہو، چاہے جناب عام راوی کی کشتی کیوں نہ ہو، سمندر کی جناب
جناب کیماڑی سے منوڑا جانے والی کشتی کیوں نہ ہو، تو ٹیم ورک سے سارے کام ہوتے ہیں. تو ایٹم بم بھی یقیناً ٹیم ورک سے بنا، لیکن کسی نہ کسی کا ایک ویژن ہوتا ہے، مرکزی خیال ہوتا ہے، اسے ہی قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے اور اسے اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جناب ہالینڈ چھوڑ کے یا یورپ چھوڑ کے جب پاکستان آئے تو اسی جذبے کے تحت آئے کہ میں پاکستان میں ایٹم بم بناؤں گا، اور پھر یہ جناب ایٹم بم بن گیا، اس کا تجربات ہو گئے، اور آخر میں پھر جو ان پہ الزامات لگے واللہ عالم اس کی کیا داستان ہم تو نہیں جانتے، لیکن مختلف میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آتی رہی. تو پچھلے دنوں جناب انہوں نے آخری ایک انٹرویو دیا، میں ہمارے ایک دوست ہیں سہیل وڑائی صاحب، ان سے وہ گلے شکوے بھی کر رہے تھے، تو وہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے. تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے جو اپنے ہاتھ سے ایک شعر لکھا وہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ جناب گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. اس شعر پہ آپ غور کریں کہ سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین نواسہ رسول کو، جوانان جنت کو، مدینے کوفے سے جناب، چونکہ کوفہ مملکت تھی اور 4 سال کچھ مہینے حکومت کی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے، وہ خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ، اور ان کی اولاد کو جناب خط لکھے کہ چونکہ 6 ماہ اس کے بعد حکومت رہی امام حسن مجتبیٰ کی، پھر ان سے حکومت جنگ و جدل خون کا خطرہ تھا، تو امام حسن مجتبیٰ نے صلح کو ترجیح دی تاکہ مسلمانوں کا قتل و خون نہ، اسلام نیا وجود میں آیا، 50 سال ہی ہوئے تھے یہ قائم رہے. تو مولا چونکہ متولی تھے، مولا حسین اپنے بابا کی قبر کے، اپنے نانا کی قبر کے، محمد مصطفیٰ کے، تو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین حسین کریمین مدینہ رہا کرتے تھے. اور پھر جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا وہ بھی آج کل تاریخ گواہ ہے کہ ان کا جنازہ جاتے جاتے تیروں سے واپس آیا. اور اس کے بعد سید الشہداء امام علی مقام کو جناب کوفے سے ہزاروں خطوط لکھے گئے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی یہاں پہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولا نے سب سے پہلے اپنا ایک بھجوایا، اپنا ایک سفیر بھیجا مسلم بن عقیل کو، اور اس کے بعد جب خود گئے تو پھر دیکھیں کہ کوفیوں نے کیا حال کیا کہ جناب سفیر کے بیعت کر کے بھی چھوڑ دی، اور مولا حسین کو پھر جناب کربلا میں گھیر گھار کے جناب 72 جو جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اور مولا حسین نے جناب اپنے نانا کی، مولا حسین کی جو شخصیت ہے یہ آپ سمجھیں اور سمجھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ حسین اکیلے حسین نہیں ہیں، بلکہ مولا حسین 1,24,000 نبیوں کے نمائندے ہیں. اور مولا نے جناب جو نمائندگی کی اور اللہ کے دین کو بچایا. اور کہتے ہیں کہ جناب ایک خواجہ غریب نواز کا میں شعر ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید حقا کہ بنا لا است حسین. حق تو یہ ہے کہ آج لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ، تو یہ حسین کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے. یہ عظیم قربانی ہے سید الشہداء امام علی مقام کی کہ جناب آج مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک سرلا ایک درمیان میں ایک تھوڑا سا ایک تاریخی واقعہ، اسلامی واقعہ بھی میں نے ہدیہ کر دیا. تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو یہ گلہ تھا کہ مجھے جناب پاکستان بلا کے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا جیسے مولا حسین کے ساتھ کوفیوں نے سلوک کیا تھا. انہیں جناب کئی سال یہاں پہ نظر بند رکھا گیا. اور بہرحال یہ حکومتیں بہتر جانتی ہیں کہ وہ کیا راز تھے. اب میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حالات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. یہ بات تو جناب اب 74 سال میں طے ہو گئی کہ پاکستان میں جناب جمہوریت، آمریت، جمہوریت، آمریت، آمریت اور جمہوریت یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اب بھی کوئی بعید نہیں کہ جناب جمہوریت چل رہی ہے اور جمہوریت کے بعد پھر آمریت، ایمرجنسی لگ جائے، مارشل لا لگ جائے. یہ حالات و واقعات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کا اسٹرالوجیکل حل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک تو حل وطن عزیز پاکستان کے لیے، حالات اچھے ہونے کے لیے کہ وطن عزیز پاکستان میں منگل کو تمام ذبح خانے کھول دیے جائیں تاکہ خون بہتا رہے، اور یہ پاکستانی قوم کا صدقہ. اور دوسرا جو حل بڑی کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ جناب ہماری فوج ہی قبضہ کرتی ہے ہماری سویلین حکومت پہ. تو اس کا ایک کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جو سویلین حکومت ہے یہ فوج سے مل کے، اور آج کل دیکھیں کہ ISI کے بھی بڑے بیانات آ رہے ہوتے ہیں
اور ایک ان کے پیرل بیانات الگ چل رہے ہوتے ہیں، ہماری وزیر اطلاعات کے الگ بیانات چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ کے الگ بیانات چل رہے ہوتے ہیں، اور جناب جو سپوکس مین ہوتے ہیں وہ الگ بیان دے رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم ایک الگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب ایسا عالم ہے کہ جناب لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ کون بندہ کیا بات کر رہا ہے، کس کی بات مانیں۔ اچھا، لوگوں کو اس سے اب کوئی غرض نہیں کہ جناب کون حکومت کر رہا ہے، لوگ تو جناب بجلی کے بل اور جناب آٹا، چینی، چاول، پیٹرول اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ضروریات ہیں اس کے لیے فکر مند ہیں۔ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جناب یہ زرعی ملک ہے۔ یہ جناب زرعی ملک ہے کہ جناب جہاں پہ زراعت، اب دیکھیں کہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کا جو جناب پنجاب کا علاقہ پورے ہندوستان کو سپلائی کرتا ہے، کوئی 1.5 ارب انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور ہمارا جو پنجاب ہے یہ پورے پاکستان کو کھانا کھلا سکتا ہے، پڑوسی ملکوں کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے، ہماری گندم بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جناب آج کل کالونیاں بنانے کا ایسا رواج چلا ہوا کہ لوگ زمینیں بیچ کے جناب کالونیاں بنا رہے ہیں۔ حکومت کو اس پہ بھی کوئی توجہ کرنی چاہیے کہ کالونیز جو بن رہی ہیں یہ زراعت کے نقصان کے لیے ہیں، اور پھر کوئی حکومت کی کوئی ایسی زرعی پالیسی بھی سامنے نہیں ہے کہ جناب ہمیں کیا کیا چیزیں کاشت کرنی چاہیے، کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب پتہ لگتا ہے کہ جناب گنے کی قیمت زیادہ تو جناب گندم باہر سے منگوانی پڑتی ہے، اور جناب جب پتہ لگتا ہے کہ گندم زیادہ ہوگی تو پھر چینی منگوانی پڑتی ہے۔ تو پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو تھنک ٹینکس ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ملک کو ایسا تھنک ٹینک برین دے دے جو مسلسل قائم رہے، اس کو حالات کو بہتر کرے۔ آخر میں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، حکومت کے خلاف جناب بڑی زوروں سے تحریک جاری ہے، اور ماضی میں بھی تحریک لبیک جو چلی تھی اس میں حکومت کو سبکی اٹھانا پڑی، شہادتیں ہوئیں، اور اب جو تحریک چل رہی ہے یہ جو ذائچے میں نے دیکھے ہیں کہ جناب 10 اکتوبر یا غالباً 15 اکتوبر 2021 سے لے کے 25 نومبر 2021 تک حالات بہت ہی خراب ہیں، بہت ہی گمبھیر حالات ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے، عام شخصیات پہ قاتلانہ حملے، سرحدوں پہ جناب نقل و حرکت، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں، فوج کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں، اور ایک عجیب اور سیاسی عالم نظر آتا ہے، اور عوام کا جناب ایسی درگت بنی ہوئی ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں کوئی لگتا ہے کوئی عصیب جنات کا سایہ ہے۔ اس جنات کو بھگانے کے لیے یہ جو میرا اسٹرالوجیکل روحانی حل میں علوم الفلکیات کی روشنی میں آپ کی خدمت پہ ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے ہم وطن پاکستانی اسے غور سے سنیں، ہمارے جناب جو پارلیمنٹ کے دوست ہیں اسے غور سے سنیں، ہماری جو اپوزیشن ہے اسے غور سے سنیں، اور جناب جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ بھی اسے غور سے سنیں۔ جو ہماری عدلیہ ہے ان سے تو میں التماس ہی کر سکتا ہوں، جیسے اپیل کی جاتی ہے میں انہیں اپیل کر رہا ہوں کہ جو قانون ساز ادارے ہیں اس پہ غور و فکر کریں، پاکستان کا کوئی ایسا ایک آئین بنائے۔ پاکستان کے آئین میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور جناب جب وہ آئین منظور نہیں ہوتا تو پھر صدارتی آرڈیننس جاری ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا ایک آئین میں تبدیلی کر کے بنائیں کہ جو پاکستان کے ایوان صدر کی کرسی ہے اس پہ کسی سویلین دوست کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں جو آرمی کا چیف ہے جب وہ 3 سال اپنا ٹینیور پورا کرے تو اپنے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد وہ ایوان صدر کی کرسی پہ چلا جائے 3 سال کے لیے۔ ایک جرنیل بننے میں جناب بڑی محنت ہوتی ہے، بڑا ویژن ہوتا ہے ایک جرنیل کا، جو آرمی چیف کا جرنیل ہوتا ہے، اسے جغرافیے کا پتہ ہے، اسے اپنے دشمن ملکوں کا پتہ ہے، اسے جناب غیروں کا پتہ ہے، اسے داخلی خارجی معاملات کا پتہ ہے، اسے خزانے کا پتہ ہے، اسے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اپنی پیک پہ ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ لیا جائے۔ تو ایوان صدر میں آرمی چیف کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد جناب 3 سال کے لیے ایوان صدر میں بٹھانا چاہیے، اور اس کے بعد باقی سویلین حکومت چلتی رہے وزیر اعظم کی حد تک۔ اور اگر یہ بات ہو جاتی ہے، اسے مان لیا جائے اسٹرالوجیکل طریقے سے، یہ ایک حل ہے پاکستان کی ترقی کا، تو جناب آپ پھر دیکھیے گا کہ حیرت انگیز طریقے سے پاکستان کی ترقی ہوگی۔ ایک تو مارشل لا کبھی نہیں لگے گا، ایمرجنسی کبھی نہیں لگے گی،
फ़ौज کی اور सिविलियन की दोस्ती बेहतर हो जाएगी, बल्कि फ़ौज और जनाब जो सिविलियंस हैं ये मिल जुल के वतन की तरक्की करेंगे। मुल्क में जनाब इतनी बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इन्हें काबिल काश लाया जा सकता है। हमारे जो फ़ौज के, अब देखिए पाकिस्तान में DHA कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं जनाब, वो लगता है कि पूरी फ़ौज ही जनाब प्रॉपर्टी का काम कर रही है। तो पाकिस्तानी फ़ौज जब रिटायर्ड लोग होते हैं तो इन्हें भी जनाब 3-3 साल के या 3-3 साल के या 5-5 साल के एग्रीमेंट दिए जाएँ। इन्हें पाकिस्तान की बंजर ज़मीनों को काश्त करने के लिए भेजा जाए। पाकिस्तान की इतनी बंजर ज़मीनें हैं कि अगर वो जनाब काश्त हो जाए तो वो जनाब इतना गल्ला उगलें कि हमारे मुल्क में जनाब सोना, यानी जैसे सोना कहते हैं, गंदम भी एक सोने की तरह है। और परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मुल्क के हालात बेहतर हों। अब मैं एक आखिरी बात हदिया करने की सआदत हासिल करता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, उलूमुल फल्कियात की थोड़ी सी आशनाई तालिब इल्म होने की वजह से पूछते हैं कि पाकिस्तान के हालात कब अच्छे होंगे। मैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बासियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ज़ायचे में 30 नवंबर 2024 से महादशा 19 साला ज़ोहल की शुरू हो रही है और ज़ोहल पाकिस्तान के ज़ायचे में ताकतवर है और ये जशा जनाब रहेगी 30 नवंबर 2060 तक। तो जनाब ये दौर है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरक्की का 19 साला। उससे पहले कोई हुकूमत आ जाए, कोई जनाब सियासतदान आ जाए, कुछ भी आ जाए, पाकिस्तान के हालात इसी तरह उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे ता वक्त कि इसकी कोई रेमडीज़ ना की जाए। हम कानून कुदरत है, बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन हम छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब ये जो रेमडीज़ मैंने बताई हैं, मंगल को कुर्बानी का लागा जनाब ख़त्म किया जाए, ये रेमडीज़ है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की और भी जो रेमडीज़ हैं वो मैं हदिया करने की सआदत हासिल कर सकता हूँ, लेकिन जनाब कोई पूछे तो हम बताएं। आपसे हमको पूछता ही नहीं है तो हम जनाब अपने तय बोलते चले जाते हैं। और हमारी जो फील्ड है उलूमुल फल्कियात की, कि जनाब हम दर्जनों प्रोडिक्शन करते हैं और बड़ी मेहनत और रियाजत से करते हैं। जब कभी हमारी प्रोडिक्शन को दुरुस्त साबित होती है और हमें कभी किसी ने उसकी पजीराई नहीं की, इक्का दुक्का जो दोस्त हैं, लेकिन जब कोई प्रोडिक्शन कोई आगे पीछे हो जाए तो जनाब उसके ऊपर लोग तनकीद बड़े ज़ौक़ शौक़ से करना पसंद करते हैं। हम दुआ करते हैं कि एक इल्म है और फिर हम जनाब जब प्रोग्राम करते हैं तो हर दोस्त को ये बताते हैं कि आलिमुल ग़ैब खुदा ताला की ज़ात है, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। ये एक इल्म है। इल्म यकीनन रहनुमाई गाइडेंस करता है। जिस तरीके से महकमा मौसमियात वाले प्रेडिक्शन देते हैं बारिश होगी नहीं होगी, मसला अबरलूद रहेगा, इसी तरीके से उलूमुल फल्कियात के जो असातिज़ा हैं और मेरे जैसे जो तालिब इल्म हैं वो भी प्रेडिक्शनें देते हैं और वो बहुत सारी प्रेडिक्शन दुरुस्त होती हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उलूमुल फल्कियात की जो पजीराई है दूसरे मुल्कों के बराबर ना होने के बराबर है। इससे जो साहिब इल्म लोग हैं उनकी हौसला शिकनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वक्त गुजर गया है। जो कि हमारी जनाब उठना बैठना सोना ये सब हम उलूमुल फल्कियात की रोशनी में हुआ, रूहानियत में हुआ। हम तो अपने काम से काम रखते हैं। पाकिस्तान हमारा वतन अज़ीज़ है, हमें उससे मोहब्बत है, ये जनाब हमारी धरती है और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जब कोई ख़राब वक्त आए तो उसकी निशानदी करें ताकि एहतियात की जाए, और जब कोई अच्छा वक्त आए तो उसकी जनाब लोगों को बताया जाए कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ये मेरा अगस्त का शुमारा हाज़िर है जो ये सितंबर में छप गया था और इसके सारे वर्क पे जनाब ये देखें लिखा हुआ कि पाकिस्तान का रोज़ कब शुरू होगा वो तो मैंने आपको बयान कर दिया है। और पाकिस्तान में हसास दौर 1 अगस्त 2021 से लेके 8 जुलाई 2022 तक रहेगा। तो ये वो दौर है जब हमें हमारे हसास इदारों को और हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, हमारी जो हुकूमत है, इसे इस वक्त को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना हालात बस से खुदा न खास्ता बैर भी हो सकते हैं। तदबीर करने से तकदीर बदल जाती है। तो मैं पाकिस्तानी कौम से कहूँगा कि ये वक्त अभी ख़राब चल रहा है तो इसकी कोई रेमेडी ज़रूर करें। कानून कुदरत है, बारिश तो होती है लेकिन हम तो छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे मुलाकात और बातों का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया और मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग लंबे प्रोग्राम उनको जनाब आगे फॉरवर्ड कर देते हैं,
لیکن جو علمی بات تو بہرحال کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ لمبی ہو۔ اب میرا اکتوبر کا جناب شمارہ تھا، لیکن اب نومبر کا شمارہ بھی آ گیا، اور اس میں گڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری زنجانی جنتری 2022 یہ پاکستان کی اور ایشیا کی دنیا کی ایک بین الاقوامی جنتری ہے، اور یہ 74ویں سال میں داخل ہو گئی ہے، اور اس میں بھی جناب ہم نے بڑے اہم مضامین دیے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب بونس کے طور پہ 12 امامیہ جنتری بھی آ چکی ہے، البرونی تقویم بھی آنے والی ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہے وہ جناب یہ خرید کے ضرور پڑھیں، یہ ہر فرد، ہر گھر، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اور اس پہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا مجھے خط مل گیا، تو وہ بھی میں نے شائع کر دیا۔ عظیم شخصیت کی اپنے قلم سے تحریر، اور پھر وہی ہے گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ بہت ساری جناب دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، جس میں آج کی گفتگو میں جناب آج کی گفتگو تلخ بھی تھی، شیریں بھی تھی، لیکن بہرحال گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ میری کچھ باتیں اگر آپ کو اپیل کرے تو اس پہ ضرور عمل کریں، اور میری کوئی بات آپ کو گراں گزری ہو تو میں آپ سب سے، اپنے بہن بھائیوں سے، پاکستانیوں سے معذرت چاہوں گا، اور جو بہن بھائی ہمارے بیرون ملک رہتے ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے میری بڑی دعائیں کہ اللہ پاک ان کی دعائیں ہمارے وطن کو چلا رہی ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔